تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کو ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ یاد رکھے، تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے۔ اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے۔ یار مطلب اب حد ہو گئی، تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہوا، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن۔ کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں نہیں معلوم۔ لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں۔ عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے۔ بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں، اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے، اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے، تو ہر گیم میں ایک پرک رہتا۔ پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لیے تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی، پرک۔ آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی، پرک، مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ۔ تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا، سلیکٹ کر لیا، تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے، ایک جوڑا۔ مطلب آبادی بڑھانے کی خواہش مند ہوگے تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم، تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آ جاتے، ایک میل اور ایک فیمیل آ جاتے، جو آپ کے ورکر رہتے، کام وغیرہ کرتے۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بولے ملنا نہیں، بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو، ذرا سیدھے ہو جاؤ، ایک دم سیدھی بات ہے۔ مسلمان ہے، اسلام ہے، اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین، اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے، تو میل جول ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا اگر سنگولر تقبل اللہ منی ومنک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے۔ یہ پلورل اور سنگولر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہیں آسان ہے آپ کے لیے بولے۔ جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم
السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا، السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے، لیکن ہم تم سب پر، تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا آ رہا ہے ان کے، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیں، تو مدینہ کے اندر یہ چلن، اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے ہیں، تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، ٹھیک ہے، آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں ادا کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے وسلے پوچھنے نہ بیٹھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے کہ، بھائی ایسے سوالات مت کرو، سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خامخواہ، سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا، قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے، ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے، تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا، اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں، اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا، اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھے، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو جو اس نے دیا ہے، امت کی حیثیت سے شکر ادا کرے، خاندان کے ذمہ دار کی حیثیت سے شکر ادا کرے، ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کرے، یہ امپورٹنٹ کام۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کرے، ہم کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا، اب عید کے دن آپ کیا کریں گے، عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی بنائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے۔ عید کے دن عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے، ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع، حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلا کے کھیل رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر، اور یہ کھیل کہاں ہو رہا تھا معلوم آپ کو، مسجد نبوی میں۔ تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، تو بازو رکھ کے میں دیکھتی رہی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا، اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی، اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو، مجھ سے سوال کر رہے تھے، تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتے ہو، آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو، پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ، تو پھر وہ اندر چلی گئی، تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا، اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے، اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے، چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا، انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے، چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا، چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، اچھا چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر، گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے، ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا، حتیٰ کہ اے ٹی ایمز بھی ڈرائیو تھرو ہمارے کچھ علاقوں میں، مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس مشین میں ڈالتے پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے، ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو، ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی، تو کچھ بھی کثرت نہیں ہو رہی بھائی، تو انگلیاں بن جا رہی ہے، اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے، یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، بس چونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی یہی ہو رہا ہے بس، ٹھیک ہے، تو یہ کرتب دکھائے، تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے، یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جائے، تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے چونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا، فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت تھا نماز عید کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑ گئے، پھر سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکتے ہیں یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے. افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹس کو ختم کر دیا. بہرحال آئیے اب اور کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا. آئیے اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی اور روایت کے الفاظ سنیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ کے گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ہو رہا تھا؟ بھائی عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے، مطلب ان کے والد تشریف لائے، ٹھیک لائے. تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس 2 لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے. یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، وہ اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر. تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے. تو یہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہ گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے. یہ گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. جسے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائے، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ابھی مسئلے کا علم نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ. تو آپ بولتے نا گیت سنگیت باجے، لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد آ کے دف بھی بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی. تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے. مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی. پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سنتا، گھر کے اندر گائے ہو، بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے. تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر. یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب. بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کچھ ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے. تو یہ پوئمس ویمس کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں؟ اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے. بہر یار تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں. عید کے دن ہی ہو سکتا ہے. نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا. تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے ترانے گانے سب جائز ٹرمز میں. چونکہ اب گانے والے تو بولیں اچھا حافظ میں نے بولتے میں ڈی جے بجاؤں گا. ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کوئی چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، اس کو گانا بولتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں. تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے. یاد رکھیے لہو اور لعب کیا، یاد رکھیے عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا تو 1 مہینہ میں گالی نہیں دیا، 1 مہینہ میں نے برائی نہیں کی، 1 مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، 1 مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، 1 مہینے میں نظر نہیں اٹھائی. اب سب پہلے دن ہی کرنا ہے، پورے 30 دن کا کوٹا
اب فرسٹ ڈے کرنا، یہ ہو رہا لہو لہو، یہ کامن ہے بس. یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے اور رمضان کی عید کے دن آپ کو نا کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی، پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا. آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو اب گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد. تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے. عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے ایک مہینہ رکھی. یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے اجتناب کیجیے، برباد مت کیجیے، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں. کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی. ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت. گندی عادت کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا تو پلٹ کے سونگتا تھا. اب اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا. بری عادت بھی تھی. تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ایک بار ٹریول کر رہا تھا. اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے، میں سیدھا کرتا اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو اس کو. وہ سفر میں اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا. اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا. اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے. اب وہ رائڈنگ کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس نے عادت چھوڑ دی، مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے. اب وہ سونگتا نہیں تھا پلٹ کر. جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ. پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کے، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا پھر. اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا. مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ. لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع کیا. ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے. رمضان میں جو کام نہیں کیے آپ عید کے دن بتاتا میں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، یاشیا کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا مت کیجیے. یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں. بہرحال یہ کیجیے. اسی طرح فضول خرچی سے بچیے. عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے. سادہ رہیے. ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا. ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے. چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار جا کر، فائدے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے دل میں. 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. معلوم آپ کو یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی. کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے، جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ. مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں. تو یہ عید اچھا موقع ہے. عید کے دن میٹھا بھیج دیا، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے. ہوتا ہے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں ہے، بھائی آیا کیا کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی. شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گی. رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجئے، عید کا دن ہے. لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں، مطلب عید کا دن. جیسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولیں گا میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف ہے، عید کا دن آج کچھ نہیں، آج نہیں، ہے نا. تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی. تو اس کا موقع بنے، تو ناراضگیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع. عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں، یاد رکھیے. عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے. عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے. ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا، ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کے ریل پیل، گاڑیوں کے ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ. اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے میری، تو جائیے غریبوں میں منائیے، پھر سمجھے، انجوائے کیجیے. آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے انوائٹ کیجیے. تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو یاد رکھیں. اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی کریں. مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں. دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں. خوشیوں اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کے غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ایک صاحب تھے جو کولکتہ کے رہنے والے تھے. کولکتہ سے وہ
ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ممبئی میں ہمارے یاد رکھے ممبئی میں وہاں علاج کے لیے آئے تھے. اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے تھے, جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے لوگوں کو علاج کرنے, جو لوگ آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے, وہاں وہ رہتے تھے. 1 مہینہ دونوں پڑوس میں رہے, دونوں مسلم ہیں. 1 مہینے کے بعد یہ علاج کر کے بچی کا چلے گئے. نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج تھا, اور اس کا بھی 6 منتھ بعد تھا. جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکاتہ سے بچی کو لے کر, یہ کرسچن ہو چکا تھا. تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کہ تم عیسائی کیسے بن گئے, کیا ہوا؟ تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے یہاں رکتا ہوں, کوئی مسلمان مجھ سے ملنے آج تک نہیں آیا, لیکن ہر اتوار کو عیسائی مجھ سے ملنے آتے تھے, تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق ہے. غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے, ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا تبدیل کر دیتے ہیں. یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ صاحب نے مجھ سے بہت روتے ہوئے کہا, وہ ہمارے شہر کے تھے, بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے, اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے آتا. کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل نہ ہونے سے. تیمارداری کرنا کیوں ضروری ہے, مریض کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ موقع رہتا ہے, آدمی بہت نازک مرحلے میں رہتا ہے, ذرہ برابر محبت اور الفت لوگوں کو ادھر سے ادھر بھی سرکا سختی آتی ہے. لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل رکھنی اپنی عید کے اندر, ورنہ کئی مریض ہیں مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے, عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے ہیں, غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو. کیا سوچیں گا وہ کہ میرے بھائی نہیں آئے مجھ سے ملے اور یہ لوگ آئے, اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. شرک اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے, کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے. لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ مریضوں سے ملیے, اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے, اور اپنے لوگوں کے جو اپنے بعد جو مریض ہے, بیمار ہے, غریب ہے, پریشان حال ہے, ملیے. ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے پھر مشکل ہوتی ہے. 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے, حیدرآباد میں رہتے تھے, 5-10 سال سے آ کے رہتے, بہت قدیم علاقے نہیں تھے لیکن 5-10 سال سے آ کے کسی علاقے سے رہ گئے تھے. ان کے والد ملنے آئے تھے گاؤں سے, انتقال ہو گیا. ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں میں, یہ بات انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں. ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا, اور بعد میں کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تو خبر بند کرنا پڑے گی. اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے, لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں مخیب, تو کوئی جان پہچانے. لوکل مسجد میں گئے, پڑوس کی مسجد میں گئے, یہ محلے میں گئے, وہ محلے میں گئے, ادھر جنازہ لے گئے, ادھر جنازہ لے, کام نہیں ہوا, پریشان ہوگا. پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی سوشل اور سیاسی خدمت گار بھی تھے, سوشل خدمت گار, سوشل ورکر, پولیٹیشین تھے, ان سے بات کی جو کہ نان مسلم تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا, آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا. پورا دن لے کر گھومے, کسی نے جگہ نہیں دیا. کون سے شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ حیدرآباد کی, ٹھیک ہے, مطلب مسلم اکثر علاقے کی بات کر رہا ہوں. نہیں ملا, اور کئی جگہ جہاں ملا اتنا کاسٹ زیادہ بولے انہوں نے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. پھر انہوں آخر میں چلے گئے اسی بھائی کے پاس جس نے کہا تھا وہ ہندو مسلم مسئلہ ہے, لیکن اگر کچھ نہ ہو تو میرے پاس آنا. جب وہ رات میں اس کے پاس گئے, اس نے شمشان میں جگہ دلائی اور ان کی تدفین کر دی. اب مسلمان تنظیمیں جاگ رہی, مسلمان کی تدفین شمشان میں کریں گا کیا آدمی؟ تو مریضوں کی عیادت, خوشی اور غم میں لوگوں کو شامل رکھنا بہت اہم ہے. یاد رکھیے, ہم لوگ نہیں کر رہے, یاد رکھیے. عجیب و غریب حال ہے, عجیب و غریب حال. تو یاد رکھیے خوشی اور غم میں لوگوں کا ساتھ دیجیے. خوشیوں میں جائیے, مریضوں سے ملیے, عیادتیں کیجیے ان کی, غریب لوگوں سے ملیے, ورنہ کوئی دوسرا آ کے مبارک ہو بول دیں گا اور بس آدمی یہاں سے نکل جاتا. چونکہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہو رہا ہے فیض صاحب. ارے بھائی ایسے تو ہوں گے نا عام انسان. کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ایمانی ایک دم فرشتوں کے درجوں پہ رہیں گے, صحابہ کے درجوں پہ نہیں؟ محنتیں کم ہیں ایمان کی, اس لیے تو کہہ رہا ہوں, پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا پڑیں گی. بہرحال مریضوں وغیرہ کی عیادت کیجیے, یاد رکھیے. اسی طرح عید کے دن آپ مظلوم ہوں, اپنی مظلومین کو یاد رکھیے, ان کے لیے دعائیں کیجیے, مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور خاص طور سے مظلوم لوگ جو ہیں, ستائے ہوئے لوگ جو ہیں, تنگست جو لوگ ہیں, ان کو یاد رکھیے. یاد رکھیے, یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مال خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں. صدقہ فطر یہ بڑی اہم چیز ہے, لوگ بڑے سوال کرتے ہیں اس کے تعلق سے. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے پہلے بتا دوں. صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو لرزشیں, کوتاہیاں, کمزوریاں روزے میں ہو جاتی ہے, یہ صدقہ فطر دینے سے یہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. گویا ایک قسم کا یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے صدقہ فطر. اور صدقہ فطر کی وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ سماج میں عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے. یہ بھی اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ عید کے دن کوئی شخص جو ہے عید کے دن بھوکا نہ رہے. یہ اس کا ایک مقصد ہے. اسی لیے کوشش کرے کہ آپ جو ہے اپنا صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے ہی نکالے, زیادہ دن پہلے نہ نکالے. ایسا بہت سے لوگ ایک رمضان کو ہی دے دیتے, وہ صدقہ فطر نہیں ہوا, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیتے تھے صدقہ فطر. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ بات طے ہو جاتی تھی کہ کل کوئی عید کے دن بھوکا نہیں رہیں گا اور بھیک نہیں مانگیں گا. لیکن آپ اگر 1 رمضان کو دے دیں گے تو پھر وہ 30 رمضان کو بھیک مانگتے گھومتے ملیں گے آپ کو, اس لیے کہ عید کے لیے کچھ نہیں کھا لیا اس نے. صدقہ فطر ایک تو کفارہ ہے روزوں کا, خطاؤں کا. دوسرا اس کا فائدہ یہ اس دن عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے, ہر خاندان ہر فیملی کھانا کھائے.
لیکن عید کی نماز سے پہلے عید الفطر کا فطرہ دینا ضروری اور شرط ہے. جس نے رسول اللہ فرماتے عید الفطر کا فطرہ اگر عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا, جس نے عید کے بعد دیا تو اس کا صدقہ ہوا, فطرہ گیا, اس کا فطرے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. تو یہ بات یاد رکھیں, عید کی نماز میکس ہے, میکسیمم لمٹ ہے اس کی. اور شروع میں آپ جو 28 تاریخ سے دیں, 28 دیں, 29 دیں, 30 دیں, اور چاند دیکھنے کے بعد نماز سے پہلے تک دیتے رہے تاکہ اس روز کوئی بھوکا نہ رہے. عید الفطر کا فطرہ یاد رکھیے وہی کھانا ہوگا, وہی غذائیت ہوں گی جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں. اس کی تعداد ہر فرد ایک انسان کی طرف سے 2.5 کلو آپ دیں گے, 2.5 کلو اناج. لیکن یاد رکھیے فطرے کا اناج وہ اناج نہیں ہوگا جو اسپیشل اناج آتا ہے نا, ہوتا ہے دکانوں پہ رہتا فطرے کا گیہوں اور سادہ گیہوں. سادہ گیہوں بہت اچھا رہتا ہے اور مہنگا بھی رہتا. فطرے کا گیہوں ناقص, کیڑلا, سڑا ہوا. حالانکہ جن کو دیا جا رہا وہ پہلے ہی پریشان ہے اپنی غربت سے, اور ان کو اور ناقص کھانا اٹھا کے دے رہے لے جا کر. شرم کی بات ہے, جو پہلے ہی پریشان ہیں بیچارے لوگ وہ ہو رہے. بلکہ عید الفطر کا فطرہ وہی دیجیے جو آپ کھاتے ہیں. اور عید الفطر کا فطرہ صرف گیہوں کے شکل میں دینا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کا فطرہ جو دیا جاتا تو وہ دیا جاتا آپ سے کے تعلق سے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ صحابہ دیتے وہ یہ ہوتا, گیہوں دیتے, چاول دیتے, مناقہ دیتے, کھجور دیتے اور پنیر دیتے. ان 5 چیزوں سے فطرہ دیا جاتا تھا. 2.5 کلو, سب کی تعداد اتنی ہوگی. سمجھے آپ بات کو. یہ 5 اس زمانے میں غذائیت تھی. عربوں کے لیے کھجور غذائیت ہے, کھجور اور دودھ پورا کھا سکتے ہیں. گیہوں بھی غذائیت ہے, چاول غذائیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پنیر بھی غذائیت, تو کھانے کے طور پہ پنیر کھاتے تھے. پنیر اور کھجور ایک پنیر یا اور گھی ایک بہت ان کی ایک پسندیدہ غذا تھی. تو یہ تمام غذائیت وہ جو ہے فطرے میں دیتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کریں صرف گیہوں کو چپک مت جائیے جا کر, اور سستا بھی ہوتا ہے نا, کبھی چاول بھی نکالیے 25-30 روپے کلو والے اچھے والے, یہ بھی صدقہ ہے. اور اس کو حقارت سے مت دیجیے بلکہ تحفتاً لوگوں کو دیجیے, پیک کر کے دیجیے, اچھے سے دیجیے, تاکہ سامنے والے کو لگے نہ کہ یہ جو آپ نے بھیک کی شکل میں دیا بلکہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں, تحفہ ایک قسم کا. وہ ہمارے لیے دینا تو ضروری ہے جس کا مال ہے, لیکن جس کو دیا جا رہا کوئی حقیر چیز نہیں دی جا رہی, وہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. وہ سمجھ رہے, آپ کو احسان نہیں کر رہے اس پر دے کر. وہ تو احسان الٹا بولیے وہ کر رہا ہے, نہ لینے والا رہا فطرہ تو کہاں دیں گے لے جا کر. ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اس کو, جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑے گا اٹھا کر, ہے نا, کرنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے نا, بہت سے ممالک جہاں فطر لینے والے کوئی نہیں ہے, پوچھی کتنی تکلیف ہوتی ہے, رسید پھاڑو, پھر وہ جاتی ہے, پھر اسے خریدتے ہو, دوسرے ملکوں میں بانٹ. یہ سہولت ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے, ٹھیک. اس کو اناج کی شکل میں دیجیے, پھر چاہے وہ گیہوں ہو یا جواری ہو, ٹھیک ہے. جواری آج کل مہنگی گیہوں سے, آپ وہ دیجیے. آپ چاول دیجیے, منقع ہے, کھجور ہے, پنیر ہے, یہ سب آپ جو ہے دے سکتے ہیں, ٹھیک. تو کوشش کریں اچھا آپ مال خریدے, وہ مال خریدے جو آپ کھاتے ہیں, یا کبھی کبھار یہ بھی آپ سوچیں کہ وہ مال دے جو آپ نہیں بھی کھاتے ہو, اس لیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ واقعی میں مستحق ہے. ہمارا ایک مزاج عجیب ہے, ہم مسلمانوں کا ایک مزاج ہو چکا ہے, وہ یہ ہے اللہ نے جس کو دیا اس کو کھلانے پہ تلے ہے, جس کو نہیں ہے اس کو کھلاتے نہیں ہیں. میری دعوت کے اندر ایک منسٹر آ گیا, وہ پہلے ہی پریشان ہے, اس کو گوشت ڈاکٹر نے منع کر دیا, اس کو یہ منع ہے, اس کو وہ منع ہے, اس کو یہ منع ہے, اس کو یہ روٹی منع ہے, اس کو وہ چاول منع ہے, سب منع ہے بیچارے کو. مختصر وہ آتا ہے ایک نوالا ڈبا کھاتا ہے, اس کے لیے پوری دنیا جہاں کی نلیاں اور بوٹیاں اور اس کے لیے اچھی روٹیاں اور اس کے لیے سب کچھ ہے, اور وہ بس نہیں بھائی میرے پاس ہو گیا, نہیں بھائی نہیں کر. جبکہ وہ کھاتا پیتے گھر سے ہے, سب کچھ ہے. میں ان کی برائی بیان نہیں کر رہا, اللہ نے اس کو دے رکھا ہے نعمتیں. ایک مالدار انسان اس کو دے رہا, اللہ نے دے رکھا اس کو نعمتیں. جس کو نہیں ہے وہ آ کر بیٹھا ہے تو اس کو ادھر بٹھا دو, اس کو لیٹ کرو, اس کو بعد میں بولنا, اور اس کے کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. کوشش کیجیے کہ اس کو آپ دیجیے جو نہیں کھاتا ہے, اپنی دعوت میں آ کر کھا لیں گا, اس بہانے اللہ اجر دیں گا. جو کھا رہا ہے اس کو کھلا کے کیا فائدہ ہے آپ کا. پھر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی عزت مت کیجیے جو گھر پہ کھاتے ہیں اپنے, ان کو بھی توقیر عزت کیجیے, لیکن زیادہ مستحق وہ ہے جو واقعی میں نہیں کھاتے, اس دعوت کی شکل میں وہ اچھی نعمتیں کھائے آپ کے پاس کی. کرنا چاہیے کوشش, تو اس کو اچھے سے دیجیے, تحفتاً دیجیے, اس کو رسپیکٹفلی دیجیے. کوئی بری چیز آپ نہیں دے رہے ہیں, وہ احسان کر رہا ہے آپ سے لے کر, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ جو دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے. اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کون دے, جو زکوٰۃ دیتے وہ دے. نہیں, صدقہ فطر ہر وہ شخص دے جو دے سکتا ہے. سمجھ گئے بات. میرے کو لگتا ہے کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ 2.5 کلو اناج ہر فرد کی طرف سے دے سکتا ہوں, دے. تو یہ صدقہ فطر خاندان افراد کے تمام لوگوں کی طرف سے سرپرست دیں گا, تمام لوگ, اس کے غلام, نوکر چاکر, بڑے بوڑھے, نوجوان, بچے, حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا نہ ہوئے لیکن وجود میں, ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا, اس لیے کہ وہ بھی زندگی آ چکے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ. تو ہر زندہ انسان, ذی انسان جو ہوں گا آپ کے گھر میں, ذی نفس, اس کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو دیں گے. اور کون دیں گا؟ ہر وہ شخص جو دینے کی طاقت رکھتا وہ دیں گا. کوئی صاحب نصاب ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں, دے دو.
میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں دے دو. لیکن آج مزاج یہ بھی ہو گیا لوگوں کا کہ لینے کے لیے سب بیٹھے ہیں. عجیب مزاج بنا لیا کہ بلکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو فطرہ کلیکشن کرنے نکلتے ہیں. لوڈنگ رکشا ہوتے ہیں, اس میں تھیلے تھیلے بھر بھر کے 2-2 4-4 کنٹل شام میں جمع کر کے لے جاتے ہیں اور پھر لے آ کے اس کو بیچتے ہیں. کیسی عجیب بری بات ہے یہ. ایک تو ایسے لوگوں نے جمع ہی نہیں کرنا چاہیے جن کو اللہ نے دے دیا ہو. آپ کی عید ہوگی ختم, آپ لیکن دوسروں کا حق مار لیتے ہیں. وہ پروفیشنل بنا لیا انہوں نے کہ بھیک مانگنا ان کا ایک پروفیشن ہے. یہ غلط بات ہے. تو آپ مستحق کو ڈھونڈیں اور اس کو لے جا کر صدقہ فطر پہنچائے تاکہ ہر غریب اس امت کا کھائے. یہ ایک افسوسناک حالت ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی اس امت کے ہزاروں ہزار لوگ آپ دیکھیں گے عید کے دن مانگتے گھومتے ہیں, اور یہ ان کا سوال ہے گھر پہ کپڑے نہیں آئے, کھانے کو نہیں. کتنی عجیب بات ہے. مطلب فطرہ ہم برابر نہیں دے رہے ہیں, یا دے تو رہے تو ان کو نہیں دے رہے جو اس کے حقدار ہے. کوشش کیجیے مستحقین تک ڈھونڈ کر ان بستیوں کو, ان لوگوں کو, ان گھروں کو شناخت کر کے رکھیں اور لے جا کر ان تک فطرے کا گیہوں, چاول, منقع, پنیر, کھجور یا غذائیت میں اور بھی جو قیمتی غذائیت ہو سکتی ہے وہ ضرور پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی عید کے دن کھائے اور بھوکے نہ رہیں. 2.5 کلو ہر فرد کے طرف سے.